معزز سامعین، چونکہ عید الفطر کا آج دن ہے، اور جیسا کہ تمام اہل محلہ کو پتہ ہے کہ عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی، اس لیے کوشش کریں کہ بر وقت مسجد میں پہنچیں۔ خوشی کی نماز ہے، عید کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کے بعد کوشش کریں کہ بر وقت تیار ہو کے مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، رب العالمین تمام حضور کی ساری امت پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں آج ہے عید الفطر، فطرانے سے، تو رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، دے کے مان نہ کیا، دے کے احسان نہ جتلایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اس کی رضا کے لیے دے دیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس کسی نے بھی دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، دیا، دینے کے بعد ڈرتا رہا کہیں رد نہ ہو جائے۔ یہ جو میں نے مال اللہ کی راہ میں دیا ہے، یہ جو میں نے صدقہ دیا ہے، یہ جو میں نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، کسی کے آنسو پہنچے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، دے کر بھی ڈرتا رہا، دے کر بھی مولا سے ڈرتا رہا، مولا کرم ہے تیرا، فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے صاحب حیثیت بنایا، صاحب نصاب بنایا، اور پھر اس سے بھی بڑا کرم نوازی کی بات یہ ہے کہ مولا تو نے مجھے توفیق بھی دی کہ میں دے لوں۔ بہت سے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے معاشرے میں صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے باوجود بھی ان کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا، ان کا ہاتھ اس طرف نہیں جاتا کہ کسی کو دے سکیں، کسی کے دکھ کا مداوع کر سکیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ کسی کے دکھوں کا مداوع کرنا ہی بڑی بات ہے، اور کرم ہر اس شخص کے اوپر ہے۔ کرم ہی ہے کہ رب نے آپ کو صاحب حیثیت بنا دی ہے، اس میں کوئی اپنی ذہانت والی بات نہیں ہے، کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی محنت کرتے ہیں لوگ، مزدور ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے نا کہ آپ کو رب نے اوپر والا ہاتھ دے دیا، اسے نیچے والا ہاتھ دے دیا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو اوپر والے مقام پہ بٹھایا ہے تو پھر اپنے مقام سے نیچے نہ گریں۔ نیچے گرنا کیا ہے کہ جب اوپر جا کے احساس کمزوروں کا نہ رہے، ناداروں کا نہ رہے، غریبوں کا نہ رہے، بے کسوں لاچاروں کا نہ رہے، اوپر ہوتے ہوئے بھی آپ نچلے درجے پر ہوتے ہیں، اتنے اوپر جا کر بھی آپ اوپر نہ پہنچ سکے، آپ پھر بھی نیچے ہی رہے۔ تو جب رب نے آپ کو اوپر رکھا ہے، رب نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ رب کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو تنگ دستی میں آزماتا ہے۔ دیکھا تو یہ جاتا ہے دولت پانے کے بعد گردن میں اکڑ کتنی آئی، غرور کتنا آیا ہے، تکبر کتنا آیا ہے، دیکھنے والی بات اصل میں یہ ہوتی ہے۔ اور اگر دولت پانے کے بعد بھی دل ادھر ہی جھکا رہے،
جب ہی اسی کی بارگاہ میں جھکتی رہے، دل محبوب کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتا رہے، دل اسی کے ساتھ جڑا رہے، دینے کے بعد بھی بندہ اس ملال میں رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں رب نے میرا صدقہ جو میں نے دیا ہے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بندے کے اعمال کو درجہ قبولیت کی طرف لے جاتی۔ اور جو کہ قرآن پاک میں ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، دینے والی ذات تو وہ ہے، کوئی دے سکتا ہے کسی کو، وہی ذات ہے نا دینے والی، اور جو بھی کوئی دیتا ہے اس کی عطا سے دیتا ہے، اور جو اس کی عطا سے دیتا ہے پھر رب کی کرم نوازی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے، فقر سے، تنگ دستی سے، غربت سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، پیسے بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ مشکل وقت، سب سے مشکل وقت پتہ کون سا ہوتا ہے بندے کا؟ مشکل وقت یہ نہیں ہوتا کہ اولاد جوان ہو گئی ہے، بل کے پیسے نہیں ہیں۔ مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سانس اٹکی ہوتی ہے نا گلے میں، جب غر غر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ اور اس مشکل وقت کے لیے کیا کیا آپ نے؟ دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں عید الفطر ہے آج، جنہیں رب نے باب نصیب بنایا، باب مراد بنایا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، سارا کچھ کیا۔ عید الفطر تو انہی کو جچتی ہے نا جس نے روزے رکھے ہیں، اور جس نے نہیں رکھے عید تو اس کی بھی ہے۔ عید کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے۔ عید، لفظ عید جو ہے نا، فیلسٹی، جوائے، ہیپینس، خوشی، یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے جب کسی کے ساتھ بانٹ لیں اس کو، یہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، وسعت پاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ خوشی کی سیلیبریشن کا جو طریقہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نا کہ بھئی اس کو مل جل کے مناؤ، آپ کے پاس جو کچھ ہے بانٹ کے کھاؤ، ایک دوسرے کا جو دکھ ہے اس کو دور کرو۔ تو چونکہ اسلام نے وہ معاشی نظام دیا ہے، اب اسی معاشی نظام میں صدقہ فطر آتا ہے، زکوٰۃ اسی میں آتی ہے، فطر اسی میں آتا ہے، صدقہ فطر اسی سے ہے نا عید الفطر۔ کون سی عید؟ فطرانے والی عید۔ تو جب فطرانہ ہی نہ دیا تو پھر کون سی عید الفطر؟ ایسا ہی ہے نا، عید الفطر تو ہوتی ہے فطرانے والی عید، تو فطرانے کا پتہ ہی نہ ہو فطرانہ دینا بھی ہے یا نہیں دینا، دینا ہے تو کتنا دینا ہے۔ باقی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ کس کس کو ہم نے دینا ہے۔ دیکھیں بہت سے ایسے معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جن لوگوں کے پاس زمینیں اللہ نے نوازا ہوا ہے، گندم کی فصل آ رہی ہے، چاول کی فصل آ رہی ہے، ان سے پوچھا جائے بھی عشر دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ہمیں کیا پتہ عشر کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہم مسجد میں بھیج دیتے ہیں 2-4 بوریاں، 2-4 بوریاں ہم رشتہ داروں میں دے دیتے ہیں، محلے میں دے دیتے ہیں، یہ ہے یہ وہ۔ ایسے نہیں ہے، جو چیزیں اوبلیگیٹری ہیں، فرض ہیں آپ کے اوپر، سب سے پہلے تو انہیں ادا کریں۔ 100 توڑے اگر آپ کے پاس ہوئے ہیں نا تو بھائی 20 آپ کے نہیں ہیں، you will have to distribute all those among the needy and the destitute۔ ان ساری چیزوں کو ضرورت مندوں میں بانٹنا ہے، جن کا حق ہے ان میں دینا ہے۔
احسان یہ ہے کہ وہ 20 تقسیم کرنے کے بعد اگر آپ اپنے میں سے کسی کو دیں، یہ ہے احسان۔ اور جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض کر دی گئی یہ آپ نے دینی ہی دینی ہے، وہ دیتے وقت بھی اگر آپ مچلیں، پریشان ہوں، محنت میں نے کی ہے، زمین میری ہے، بیج میرا لگا، کھاد میں نے ڈالی، سپرے میں نے کیا، سارا کچھ کیا، اب میں کیسے دوں؟ یہ ذات نہ چاہے تو آپ سارا کچھ کر لیں، بیج میں سے اگر پودا ہی نہ ہوگے تو کیا کر لیں گے؟ اس کی مرضی سے اگتا ہے نا، گندم کا پودا اسی کی مرضی سے اگے گا نا، نہ وہ بیج سے اگے گا، نہ سپرے سے، نہ کھاد سے۔ جب تک اس کی رضا شامل حال نہ ہوگی وہ تو نہیں اگے گا۔ تو اگر اس نے اگایا ہے اور اس کے ساتھ پھل لگایا ہے تو پھر اس پھل کو مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ چونکہ میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے بھی دیا، دے کر ڈرتا رہا، دے کر لرزتا رہا، دے کر کانپتا رہا۔ کس چیز سے کانپنا؟ جب دے دیا ہم میں تو مان آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، بھئی ہم نے دے دیا ہے، ہماری کیا بات ہے، ہم نے مسجد میں اتنے پیسے دے دیے، ہم نے مدرسے میں اتنے دے دیے، ہم نے کسی یتیم کو دے دیا، کسی بیوہ عورت کو دے دیا۔ اکڑ ہے، تکبر ہے۔ لیکن جو اس کے بندے ہوتے ہیں دینے کے بعد اکڑ نہیں آتی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، جس نے نوازا، نوازنے والا وہ ہے جب اس کی عادت اپناؤ گے نا، رزق دینے والی اس کی ذات ہے، جولیاں بھرنے والی اس کی ذات ہے، کسی کے آنسو پہنچنا اسی کا کمال ہے، کسی کے زخموں کو مندمل کرنا اسی کا کمال ہے، کسی کو شفقت سے نوازنا، کسی کو تسلی دینا، کسی کو تشفی دینا، کسی کو شفا دے دینا، کسی کو سکون دے دینا، اور یہ اسی کی شان ہے۔ تو جب اس کی شان بندہ اپناتا ہے نا، جب بندہ بھی آنسو پہنچنا شروع کر دے، جب بندے کا ہاتھ بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹے، جب بندے کا ہاتھ بھی محبتیں بانٹنے سے پیچھے نہ ہٹے، جب بندے کا ہاتھ بھی دکھ بانٹنے سے پیچھے نہ ہٹے، تو وہ ذات اسے دکھی رہنے نہیں دیتی، وہ ذات اسے محروم فیض رہنے نہیں دیتی، وہ ذات اس کو بامراد کر دیتی ہے اور اس کو بے حساب نوازتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے دیا، دے کر ڈرتا رہا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اپنے عمل سے تصدیق کر دی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اس عمل میں حسن ہے جو عمل الہ کو راضی کر دے، حسنہ حسن سے ہے۔ وصدق بالحسنہ، رب نے کہا یہ ضرورت مند ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ وصدق بالحسنہ، اس نے اس کا امر جانتے ہوئے، اس کا حکم دیکھتے ہوئے، وصدق بالحسنہ، اس نے اس حسن کو اپنا لیا، اس عادت کو اپنا لیا۔ کس عادت کو؟ جو الہ کی عادت ہے، جو مولا کی عادت ہے۔ وصدق بالحسنہ، اس نے اپنے عمل سے تصدیق کی، احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا، دیا بھی، ڈرتا بھی رہا، نادم بھی رہا، شرمندہ بھی رہا، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈرتا رہا، لرزتا رہا، اور پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو ایسا کرے گا نا ہم ضرور اس کی آسانی میں وسعت کر دیں گے، وہ مولا کے قریب ہو جائے گا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اسے کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا دن چونکہ صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے، تو جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ فطرانہ اصل میں ہے کس لیے؟ میں سوچنے والی بات ہے، اللہ کی طرف سے ٹیکس آ گیا ہے،
نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں، ایک نظام رب نے دیا ہے، اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا ایک نظام ہے، صدقہ فطر کا ایک نظام ہے، دیگر صدقات کا ایک نظام ہے، خمس کا ایک نظام ہے، عشر کا ایک نظام ہے۔ اگر یہ سارے نظام فعال طریقے سے چلے نا ہمارے معاشرے میں تو یقین کریں سوالی نظر نہیں آتا، مانگنے والا نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمارا تو المیہ ہے، ہم تو قومی سطح پر مانگتے بنے پھرتے ہیں۔ تو جب احساس ہو جاتا ہے نا کہ یار ہم نہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور آگے رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اس کے کان پہ جو بھی نہ رہے گی، بھئی اللہ کا حکم ہے دینا ہے نہیں دینا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بخل کیا، کنجوسی کی، بچت کی، بچت کرتے 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 بڑھاپا آ گیا، سانسیں اکھڑ گئی، کمر جھک گئی، نہ سجدہ کرنے کے قابل، نہ رکوع کرنے کے قابل، کچھ بھی نہ رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اپنے عمل سے اس نے جھٹلا دیا جو جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ غلط ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم پھر کیا کریں گے، ہم اس کے لیے آسانیاں کس چیز میں کریں گے، ہر اس عمل میں جو عمل اسے جہنم میں لے جائے، اس کے تنگی کو اس کے قریب کر دیں گے۔ اللہ سے دور ہونا تنگی ہے کہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، باری تعالیٰ سورہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو چھڑانا، یہ بہت بڑی گھاٹی ہے۔ کسی کے کام آنا، کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دینا، کسی کو نکال لینا، کوئی مشکل میں ہے، اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، یوں سمجھو غلام آزاد کروا لیا۔ ادھر رکھ دیں، فَكُّ رَقَبَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا وہ دشوار گزار گھاٹی کون سی ہے۔ تم نمازوں کو دشوار سمجھتے ہو، تم روزوں کو دشوار سمجھتے ہو، ارے ان کا تعلق الہ کے ساتھ ہے، یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں، لیکن رب حقوق اللہ میں معافی تو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس کا بندہ رو رہا ہے، اگر آپ کے سامنے اس کا بندہ بدحالی میں ہے، اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں جھولا نہیں چل رہا، تو پھر وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اگر آپ کھانا نہ کھلا سکے اس دن، جس دن کسی کے اوپر حالات اتنے نازک ہو جائیں کہ وہ بھوک اور افلاس میں ہو، یتیماً ذا مقربہ، عزیزوں سے نفرت نہ کرو، رشتہ داریوں کو نہ کاٹو، بہن بھائیوں سے دوری نہ اختیار کرو۔ یتیماً ذا مقربہ، سب سے پہلے اپنوں میں دیکھو یتیم کون کون ہے، اپنوں میں دیکھو نادار کون کون ہے، رشتوں کو نہ کاٹو۔ آپ کے اوپر اللہ نے کرم کر دیا ہے تو کرم اس کی بات ہے، اس میں آپ کی ذہانت کا کمال نہیں ہے، آپ کی محنت کا کمال نہیں ہے۔ بڑے بڑے محنت کرنے والے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے پڑھے لکھے رہ جاتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے۔ آپ کو اوپر والا ہاتھ دے کر بھیجا ہے اس نے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی عطا ہے، لہذا اس کی عطا کے اوپر اللہ کے شکر گزار بندے رہیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ،
اگر کوئی مسکین مل جائے، کوئی نادار مل جائے، رشتہ دار نہ بھی ہو تب بھی دھیان کریں۔ اور دیکھیں چونکہ نماز عید الفطر کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ نماز سے پہلے تقریباً آپ لوگ صدقہ فطر ادا کر چکے ہوں گے، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں، چونکہ فطرانہ ہمارے روزوں میں جہاں جہاں پر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے نا، اس کو دور کرتا ہے۔ اور فطرانے کا فقہا نے جو نظام بنایا ہے نا، وہ نصف سا گندم کے حساب سے بھی ہے، کھجور کے حساب سے ہے، کشمش کے حساب سے بھی ہے۔ اگر آپ کو گندم والی لائن میں رب نے کھڑا کیا ہے تو کم از کم ایک بندے کا 300 روپیہ بنتا ہے، اور اگر آپ کھجور والی لائن میں کھڑے ہیں تو تقریباً 700 یا 800 روپیہ ایک بندے کا بنتا ہے، اور اگر آپ اس سے بھی اوپر والی لائن میں کھڑے ہیں تو آپ کا بنتا ہے 3500 سے 3800 کے درمیان۔ تو دیکھیں جب دیتے وقت اگر حساب میں نہیں نہ پڑیں گے، اضافی دیں گے نا، دیکھ کس کو دے رہے ہیں، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اسے قرض حسنا دے سکتا ہے؟ اسے ہمارے قرضے کی حاجت ہے؟ اسے تو قرضے کی حاجت نہیں ہے، اس کے باوجود رب کہتا ہے کوئی جو مجھے قرضہ دے، قرضہ اسے تو دے نہیں سکتے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کے گھر میں 5 6 7 افراد ہیں اور آپ اوپر والی لائن میں کھڑے ہیں تو آپ کا فطرانہ 15,000 20,000 بنتا ہے۔ اگر 300 والی لائن میں کھڑے ہیں تو آپ کا 2,000 2,500 بنتا ہے۔ لینے کے لیے بندہ کہے یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے، جب دینے والی پاری آئے تو اس وقت بھی دیا کریں، کیونکہ ادھر ایک دیں گے 10 دے گا، اور پھر نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ 10 گنا دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے، یا 700 گنا دیتا ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ دیا کریں۔ اور آپ سے اپیل ہے، چونکہ ہماری قاری صاحب، قاری عرفان صاحب ہمارے امام مسجد بھی ہیں اور ہمارے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، احسان ہے ان کا۔ سب سے بڑی کمظرفی عام لوگوں میں جو اب پائی جاتی ہے نا، امام مسجد ہے، قاری ہے، خطیب ہے، عالم ہے، یہ ملازم ہے ہمارا، یہ ملازم نہیں ہے۔ جو آپ کے جنازے کو پاک کرے نا، اسے ملازم نہ سمجھیں، جو آپ کے بچے کو قرآن سکھائے اسے ملازم نہ سمجھیں، جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو نماز پڑھنا سکھائے اسے ملازم نہ سمجھیں، احسان ہے اس کا۔ اسلام سبھی کے لیے آیا ہے، یہ حافظوں اور قاریوں اور مولویوں کے لیے نہیں آیا۔ کوشش کریں کہ اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، اور چونکہ ان کے لیے عید کا بندوبست کرنا ہے تو میں بھی اپنی طرف سے دینے لگا ہوں، تو تمام دوست شاید بھائی آپ لیں، ایک ایک کے پاس جائیں اور دیکھیں، یہ 10-20 روپے والا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، اگر آپ 300 والی لائن میں کھڑے ہیں تو 300 کے حساب سے، 700 والی لائن میں کھڑیں گے تو اس حساب سے، اور اگر آپ 3500 3800 والی لائن میں تو اس حساب سے کریں۔ اس لیے کوشش کریں بہتر سے بہتر دیں، رب العالمین جزا دینے والا ہے۔ یہ صوفی صاحب یہ میری طرف سے 5,000 روپیہ رکھیں آپ، باقی لوگ بھی کم از کم 1,000 روپیہ 500 روپیہ جو جو حسب حیثیت ہے کھل کے دیں۔ سال کے بعد عید ہی دینی ہوتی ہے آپ نے، تو عید کم از کم دیں، انہیں پتہ چلے ہم کہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں اور یہ سارے دینے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کوشش کریں دل کھول کے دیا کریں، اور دیکھیں اس کی بارگاہ میں جب دیا جاتا ہے نا تو اس کا نظام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر شرمندگی نہیں ہوتی، دے کے بندے کو پچھتاوا نہیں ہوتا کہ میں نے کیوں دے دیا ہے، کیونکہ اب دینا ہم نے کہاں سے ہے، جو رب نے دیا ہوا ہے اسی میں سے دینا ہے۔ اور صدقہ فطر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اس مسجد میں مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور مدرسے کے علاوہ اب انشاءاللہ رمضان المبارک گزر چکا ہے، تجوید اور قرات کے لیے بھی ہم یہاں پر مزید معلمین کو لا رہے ہیں۔
درس نظامی کا بھی انشاءاللہ بندوبست ہوگا. انشاءاللہ آپ عنقریب وہ نظام دیکھیں گے جو کم جگہوں پر آپ کو ملے گا. کوشش کی جائے گی کہ بہتر سے بہتر طریقے سے سرو کیا جا سکے, احسن سے احسن طریقے سے سرو کیا جا سکے, کیونکہ یہ جتنا زیادہ دیکھیں اٹس اے ٹیم ورک, جائنٹ اسپرٹ, مل کے جتنا کام کریں گے بھلائیاں ملیں گے, آسانیاں ہوگی. اور آسانیاں دراصل کر تو ہم اپنے لیے ہی رہے ہیں, رب کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک جگہ پر آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگ لو. مولا تیرا بھی کوئی اخلاق ہے؟ تیرا کون سا اخلاق ہے جس میں اپنے آپ کو رنگے؟ رب کہتا ہے یہ میرا اخلاق ہے, کوئی مجھے مانے یا نہ مانے میں پھر بھی دیتا ہوں, کوئی میرا نام لے یا نہ لے میں پھر بھی دیتا ہوں, کوئی مجھے رب مانے یا نہ مانے میں اسے صحت سے بھی نوازتا ہوں, میں اسے دولت سے بھی نوازتا ہوں, میں اسے اولاد سے بھی نوازتا ہوں. تو یہ نہ دیکھیں دینے کے بعد کہ جسے ہم نے دیا ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو, یہ احساس نہیں ہونا چاہیے. دیا ہے کس کے لیے؟ اس الہ کے لیے. کس کے لیے دیا ہے؟ خدا کے لیے دیا ہے. تو جب خدا کے لیے دیا ہے نا تو پھر تقاضا بھی اسی سے کریں, پھر تقاضا بھی اسی سے کریں. وہی دینے والا ہے, وہی جزا دے گا, بہتر جزا دے گا, کبھی کوئی نہ رہے گی. دیکھیں یہ جو کچھ ہے یہیں تک ہے, قبر تک ہے, قبر کے دہانے تک ہے, آخری سانس تک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ وہ چیزیں جو آگے بھی ساتھ چلتی ہیں. تو رب العالمین آپ کا دیا ہوا اپنی دربار میں قبول فرمائے, اور رب العالمین ہم سب کو توفیق بھی دے. تو عید الفطر کا جو طریقہ ہے وہ سماعت فرما لیں. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب سمیت سبھی زائد تکبیروں کے, منہ طرف قبلہ شریف, بندگی خدا کی بس وہی اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے. پہلی رکعت میں اب اس میں نہ اقامت ہے نہ اذان ہے, اس میں اقامت اور اذان نہیں ہوتی. امام صاحب جب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ باندھ لیں گے, پھر ثنا پڑھیں گے, پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, پھر ہاتھ چھوڑے, اللہ اکبر, 3 تکبیریں زائد ہو گئیں. اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے. ہاتھ باندھنے کے بعد پھر امام صاحب قرات کریں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے ساتھ کوئی بھی قرات کریں گے, کسی بھی سورت کو پڑھیں گے. اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ نماز پڑھیں گے. پھر دوسری رکعت کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. دوسری رکعت میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی بھی سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد 3 زائد تکبیریں. جب کہیں گے اللہ اکبر آپ نہیں کرنا ہے, ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے, اللہ اکبر ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے, اللہ اکبر ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے, اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے. اور یہ اس کا طریقہ ہے عید الفطر پڑھنے کا. اور اس کے بعد اس کا خطبہ سننا واجب ہوتا ہے. خطبہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ نکل جائیں, اس کا خطبہ لازمی ہوتا ہے, یہ سنا کریں. خطبہ سننے کے بعد دعائے خیر ہوگی اور ایک دوسرے سے گلے ملیں, خوشی کو شیئر کریں. اور آج کے دن کوشش کریں سوالی کو جھڑکے نہ, کو مانگنے آ بھی جائے نا تو آج کا دن جھڑکنے والے نہیں ہے. آج کا دن منہ کے اوپر مسکراہٹ لے کے آئے. اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے, ہمارے پلے کیا رکھا ہے. اس لیے کوشش کریں, رب العالمین قبول فرمانے والا ہے.